سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد والراسخون فی العلم، اور علم میں پختگی رکھنے والے، یقولون وہ تو یوں کہتے ہیں، آمنا بہ ہم اس پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اور وہ یوں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر دے ہمیں اپنی جانب سے رحمت، انک انت الوہاب بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار انک جامع الناس کوئی شک نہیں کہ تو لوگوں کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ اس دن جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات کی دو قسمیں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں، اور ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ محکمات بھی اللہ کی جانب سے، متشابہات بھی اللہ کی جانب سے۔ محکمات کا حکم یہ ہے کہ ان پہ ایمان بھی لایا جائے، ان کو سمجھا بھی جائے، ان پہ عمل بھی کیا جائے۔ متشابہات کا حکم یہ ہے کہ ان پہ ایمان لایا جائے، سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، اور یہ تصدیق کی جائے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ متشابہات کے نزول کا ایک مقصد تو انسان کا یہی امتحان ہے کہ اللہ کی بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے قصور علم کا اعتراف کرے، یعنی اس بات کو مانے کہ میرا علم بہت ناقص ہے، میں نہیں جانتا، کیونکہ انسان دنیا میں آ کر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، بلکہ یہاں تک دعوے ہو جاتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات مبارکہ اس لیے قرآن کریم میں رکھی ہیں کہ انسان اعتراف کرے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اصل حقیقی علم والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اسی حوالے سے، متشابہات کے حوالے سے،
انسانوں کے بھی دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو زائغین کا ہے، جن کے دل ٹیڑے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ضد، اناد اور بغض ہے، وہ تو متشابہات کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، ان کو کھودنے کویدنے، ان کی تفتیش میں لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے راسخین کا، راسخین فی العلم، جن کو علم میں رسوخ حاصل ہو، علم میں پختگی حاصل ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے علم میں پختگی ان کو حاصل ہوتی ہے جو زبان کے سچے، قول کے پکے اور اپنی کمائی میں حلال کا اہتمام کرنے والے، حرام سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ پاک علم میں رسوخ اور پختگی نصیب فرماتا ہے۔ فرمایا یہ جو راسخین ہوتے ہیں، جن کا علم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ کہتے آمنا بہ، ہم تو اس پہ ایمان لائے۔ متشابہ ہے آیت، کوئی اس میں ایسی بات ہے جو سمجھنے والی نہیں، سمجھ میں نہیں آتی، تو اس پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اس پہ ایمان ہے بس۔ جیسے کہ صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اس صورت مبارکہ کے شروع میں بھی الف لام میم، کیا کام نے کہ اس سے مراد کیا؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ یہ بھی سب کس کی طرف سے آئے؟ اللہ۔ جس طرح دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ کے ہاتھ تنگ نہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اب قرآن کریم میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر، ید اللہ فوق ایدیہم، صلح حدیبیہ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے صلح حدیبیہ سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، بیعت کی۔ اللہ پاک نے وہاں فرمایا جہاں ان کے ہاتھ تھے وہاں اوپر میرا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کا انداز کیا ہے، بناوٹ کیسی ہے، اس کو کوئی نہ جان سکا ہے نہ جان سکتا ہے۔ بس اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ راسخین فی العلم کا کام یہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان یعنی اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہو گئے، عرش پہ بیٹھ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے تو سوال کیا تفتیش کے متعلق، کھود کرید کے متعلق کہ اس کی حقیقت بتائی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا استوى معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ فرمایا کہ استوا کا معنی معلوم ہے، اللہ پاک عرش پہ مستوی ہو گئے، کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا، میں بھی نہیں جانتا، تو بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا کیفیت کیا ہے۔ اور فرمایا اس پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے فرمایا عرش پہ مستوی ہو گئے، ایمان ہے ہمارا۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کی کھود کرید تفتیش اور سوال جواب میں لگنا یہ بدعت ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا راسخین فی العلم جو ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ بخاری شریف میں حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں جس کا مفہوم یوں ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ متشابہات کی تفتیش اور کھود کرید میں لگا ہے، فرمایا اس سے دور بھاگو، اس سے دور رہو، کیونکہ اسی کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں یہ کیا ہے کہ ان کے دل ٹیڑے ہیں، یہ متشابہات کے پیچھے لگ دے۔ تو ایسے میرے عزیز دوستو آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے کوئی سوشل میڈیا پہ، کوئی اینکر، کوئی ٹی وی پہ بیٹھے، جن کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے
شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تو حدیث پاک میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، کیونکہ ان کا اپنا ایمان بھی مشکوک ہوتا ہے، یہ دوسروں کے ایمان کو بھی شک میں ڈالتے ہیں۔ اور فرمائے جو علم والے ہوتے ہیں، پختہ کار، جنہوں نے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر علم سیکھا ہوتا ہے، جنہوں نے بات پکی اور سچی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے حلال حرام کی تمیز رکھنی ہوتی ہے، ان کا مقصد کمائی نہیں ہوتا۔ ایک بڑا مقصد یہ یوٹیوبرز کا یہ ہوتا ہے، یہ جو بیٹھے ہیں، کہ انہوں نے صرف ریٹنگ بڑھانی ہوتی ہے۔ ریٹنگ بڑھتی تب ہے جب وہ ماحول اور معاشرے کے مطابق بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک لوگوں کی خواہش کے مطابق بات کرے گا تو لوگ لائک کریں گے، جو قرآن کے مطابق بات کرے گا، لوگوں کی خواہش کے خلاف ہوگا، اس کو کون لائک کرے گا؟ تو لائک ملیں گے تو آگے پیسے بڑھیں گے۔ تو اس چکر میں وہ باتیں ایسی کریں گے جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فالوور مل جائیں، زیادہ سے زیادہ لائکر مل جائیں، اور پھر ہماری جو ہے نا وہ بس پیسے ہمارے بن جائیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوگا۔ لیکن جو راسخ فی العلم، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کے چلنے والے، اپنے حلال حرام کی تمیز کرنے والے، جن کا مقصد قرآن سے کمائی نہیں ہوگا، ان کا کیا کام ہوگا؟ وہ فرمائیں گے کہ ہم تو سب کچھ اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ کل من عند ربنا، سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ سب کہہ دیں بے شک۔ اور فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اس بات کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی عقل سلیم ہے، یہ انہی کی عقل میں آئے گی، ورنہ جن کی عقلیں الٹی ہو گئی اور جن کے سامنے صرف مال ہے، دنیا ہے، یہ آخرت کی زندگی کی بجائے مرنے سے پہلے کی زندگی ہے، بس ان کو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ نا پاگل ہے، انہوں پتہ ہی نہیں، پرانے زمانے دیا گلا کرتے، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور فرمایا جو راسخین فی العلم ہے وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور یوں دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا میرے عزیز دوستو آج یاد کرنے کی اور بار بار پڑھنے کی نہیں، دل کی گہرائیوں سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں، دل الٹ جاتے ہیں، انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ہدایت حاصل ہو گئی، ایمان حاصل ہو گیا، قرآن پہ، اللہ پہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان آ گیا، اس کے بعد پھر دل میں کوئی شک شبہ آ جائے، پھر دل میں کوئی زیغ آ جائے، کوئی میل آ جائے، کوئی زنگ لگ جائے، اللہ تو ہمارے دلوں کو اس سے محفوظ رکھنا۔ اب اس زیغ سے محفوظ رکھنے کے لیے، زنگ اور گندگی سے دل کو بچانے کے لیے، ایک تو ضروری ہے کہ ہم دعا کریں، دوسرا ضروری ہے کہ ہم نیک ماحول میں رہیں، علماء کی صحبت میں رہیں، اللہ والوں کے پاس آئیں جائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، کم و بیش اوقات کے لیے وقت لگاتے رہیں، دین کی محنت سے جڑے رہیں۔ اس سے ہمارے دلوں پہ کوئی میل آئے گا بھی تو وہ دھلتا رہے گا، ورنہ دل میل ہو جاتے ہیں، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی جو آپ خود بھی بہت مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو ہدایت پہ ثابت قدمی نصیب فرما، ہدایت پہ ثبات نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم کے دل بین اصبعی الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، سارے انسانوں کے دل، 7 ارب کے قریب انسان ہے، سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ہی قائم اور ثابت رکھنا۔ فرمایا اللہ حب لنا من لدنک رحمہ،
ہمیں اپنی جانب سے خاص رحمت نصیب فرما۔ من لدن کا یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں انسان کا اپنا کوئی حق نہ ہو۔ اللہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تو اپنی رحمت اور قدرت سے ہمیں رحمت نصیب فرما دے۔ ہم مستحق نہیں ہیں، ہم اس کا اپنے آپ کو اہل اور حقدار نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے خاص فضل سے ہمیں ہدایت والی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ انک انت الوہاب، بے شک عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ انک انت، یہ دو تین تاکیدوں کے ساتھ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ وہاب، دینے والا، داتا، دستگیر، مددگار، فریاد رس صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ پھر فرمایا یہ جو راسخین فی العلم ہے یہ تو ہر وقت ان کا دھیان آخرت کی طرف رہتا ہے، چنانچہ یہ اقرار اور اعتراف کرتے ہیں ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، اس دن میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح ہمیں یہ یقین ہے کہ رات ختم ہوئی اور اب دن چڑھا، اور ہمیں یقین ہے یہ دن ختم ہوگا اور رات آئے گی، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ جس طرح دن کے آنے میں، رات کے آنے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ وہ دن آئے گا اور اس میں اللہ پاک سب لوگوں کو جمع کریں گے، جامع الناس، سب کو اللہ تو جمع کرے گا اس دن جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس دن کے اندر زائغین بھی جمع ہوں گے، راسخین بھی جمع ہوں گے۔ جن کے دل ٹیڑھے وہ بھی اس دن وہاں پہ ہوں گے، جن کے علم پختہ ہے وہ بھی اس دن وہاں پہ ہوں گے۔ دنیا میں اگر ان کا اختلاف رہا بھی، بحث و مباحثہ چلتا بھی رہا، وہاں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، صحیح کون تھا، غلط کون تھا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ راسخین فی العلم یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بحث و مباحثہ کے بعد اپنی بات کو آخرت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنی جگہ کام کرو، ہمیں اپنی جگہ کام کرنے دو، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا صحیح کون تھا، غلط کون تھا۔ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کہ اللہ کا وعدہ ہے آخرت کا دن آئے گا، حق و باطل کا فرق واضح ہوگا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا، تو وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں خود اپنے علم کے اعتبار سے پختہ بننا ہے، اور جو علم کے اعتبار سے پختہ ہے ہمیں ان کے ساتھ جڑنا ہے، اور جو لوگ کج رو ہے، دین میں فتنے ڈالنے والے، نئی نئی باتیں پیدا کر کے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا